بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے۔ سبق نمبر 14 پہلا حصہ یعنی 14A، جس میں ہم سورۃ العصر سیکھیں گے اور گرامر سیکنڈ پارٹ میں اور نکات تعلیم بھی۔ اس سبق کے ختم تک آپ 174 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے قرآن کریم کے، جو قرآن میں 36,556 بار آئے ہیں۔ ساتھ ہوم ورک کو مت بھولیے اور ووکیبلری شیٹ خاص طور پر ساتھ میں رکھیے اور ریفر کرتے رہیے۔ سورۃ العصر ایک جامع لیکن مختصر صورت ہے، مختصر صورت ہے اور جامع صورت ہے۔ اس میں انسان کو نقصان سے بچنے کا یعنی اس کی نجات کا فارمولہ دیا گیا ہے۔ اس میں 4 خصوصیات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے 2 انسان کی اپنی بہتری اور نفس کے تزکیے کے لیے ہیں، عقیدہ اور اعمال صالحہ، اور 2 معاشرے کی اصلاح سے متعلق ہیں، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا۔ اس پارٹ میں بھی اس کا اپنا تزکیہ بھی شامل ہے۔ بہرحال ہم شروع کرتے ہیں سورۃ العصر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ وا کا مطلب ہے اور، دوسرا مطلب ہے قسم ہے، اور بھی مطالب ہے لیکن یہاں پر 2، تو ایک مطلب اس کا قسم ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ قرآن کی کئی صورتیں اس طرح کی قسم سے شروع ہوتی ہیں، جیسے والفجر واللیل والنجم والسماء والعصر، تو یہاں پر زیر آتا ہے بہرحال لفظ کے آخر میں۔ عصر یعنی زمانہ، اردو میں ہم کہتے ہیں جیسے عصر حاضر، موجودہ زمانہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے اس بات پر زمانہ گواہ ہے، یعنی تاریخ گواہ ہے، اور سب سے سچی تاریخ اور اہم تاریخ وہ قرآن کریم ہے، جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف قوموں کی تاریخ بیان کی گئی ہے، جو بتاتی ہے کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن کا یہاں بیان ہوا۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ ان کا مطلب ہے بے شک، جیسے ان اللہ مع الصابرین، بہترین مثال، بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ ان یعنی بے شک، اور ان کا مطلب ہے اگر، انشاءاللہ۔ ان اور ان دونوں بہت اہم الفاظ ہیں۔ ان بے شک، ان اگر، دونوں ملا کر تقریباً 2200 بار آتے ہیں قرآن میں۔ انسان آدمی، الانسان وہ خاص انسان یا بنی نوع انسانی، یعنی ہر انسان، لفی خسر، لا کا مطلب ہے البتہ، لا کا مطلب ہے البتہ، انڈیڈ۔ بعض وقت ہم اس کو سمجھتے نہیں، یعنی البتہ اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا اردو میں، لیکن البتہ کا مطلب ہے انڈیڈ یہاں پر۔ فی کا مطلب ہے میں، فی خسر، خسارے میں، خسر یعنی خسارہ، گھاٹا، نقصان وغیرہ۔ تو اس آیت کو ہم زندگی میں کیسے لائیں گے؟ ایک تو تصور اور احساس کیا کریں گے وہ بھی ہم بات کریں گے، اور کیا دعا اور کیا احتساب اور کیا پلان اور کیا تبلیغ کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 4 بار تاکید کی ہے، قسم کہی ہے، والعصر، پھر کہا ان، بے شک، پھر کہا لا یعنی البتہ، انڈیڈ، شیورلی، کس میں خسارے میں ہے۔ اور چوتھا پارٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اکثریت خسارے میں ہے۔ وہ کیسے نکلتا ہے؟ اگر کلاس میں 100 اسٹوڈنٹس ہوں اور 90 فیل ہو جائیں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ 100 سارے کامیاب ہو گئے سوائے 90 کے، نہیں، میں کہوں گا سارے فیل ہو گئے سوائے 10 کے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، ایک میجورٹی لاس میں ہے سوائے جن کا آگے بیان آئے گا۔ تو یہ صورت مجھ جیسے انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ تاکید پر تاکید سننے کے بعد مجھے اپنی بھی الرٹنس میں اضافہ کرتے رہنا چاہیے اور فوری دعا کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے خسارے سے بچا۔ قرآن میں جیسا ہم نے کہا دی گئی جو تاریخ ہے وہ سچی اور سب سے اہم ہے۔ اس میں اللہ نے بار بار مختلف قوموں کے بارے میں بتایا کہ جس قوم نے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانا وہ برباد ہو گئے اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے برباد رہیں گے۔ ان الانسان لفی خسر۔ تو ہم بھی ان باتوں سے دور رہیں جو ہمیں نقصان تک لے جاتی ہیں۔ تو چلیے ترجمہ کیجئے۔ والعصر،
قسم ہے زمانے کی، انا بے شک، الانسان انسان، لفی خسر البتہ خسارے میں ہے، فی خسر خسارے میں ہے، لفی خسر البتہ خسارے میں ہے۔ پھر سے والعصر قسم ہے زمانے کی، انا بے شک، الانسان انسان، لفی خسر البتہ خسارے میں ہے، لفی خسر البتہ خسارے میں ہے، لفی خسر البتہ خسارے میں ہے۔ والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ علم قرآن زندگی میں کیسے لائیں گے ہم؟ عکاشہ رضی اللہ عنہ کی مثال ہے۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 لوگ جنت میں بلا حساب و کتاب داخل ہوں گے۔ پھر آپ نے ان کی جو ہے خصوصیات بھی بیان کی، لیکن اس وقت جیسے ہی اس بات کو سنا صحابہ میں سے، تو ایک صحابی فوری اٹھ کھڑے ہوئے، ان کا نام تھا عکاشہ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ میں ان میں سے ہوں۔ انہوں نے اس کو اس طرح نہیں لیا کہ ہاں بھائی 70,000 جا رہے ہیں، گڈ نیوز ہے، نہیں، میرا اس سے کیا تعلق ہے، میں اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ تو فوری انہوں نے دعا کی گزارش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں تم ان میں سے ہو۔ پھر ایک اور صحابی اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ میں بھی ان میں سے ہوں۔ تو آپ نے کہا عکاشہ سبقت لے گئے۔ یعنی میں یہاں پوائنٹ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہی کوئی بات بیان ہو، مثلا امام صاحب یا کہیں آپ نے قرأت سنی، تو فوری آپ دل میں کم از کم یہ خواہش رکھیں، دل سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے خسارے سے بچا۔ چلیے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک۔ الا کا مطلب ہے سوائے، تقریباً 650 بار ہے قرآن میں۔ الا یعنی سوائے۔ بہترین مثال کیا ہے اس کی؟ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو الا یعنی سوائے۔ الذین ان کے جو، وہ لوگ جو، اس سے پہلے بھی گزرا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جو، تو الذین جو آمنو ایمان لائے۔ ہم نے ابھی سیکھا فعل فعلو، تو اسی طرح آمنا آمنو کا مطلب ہے ایمان لائے، ٹھیک ہے، ایمان مؤمن آپ جانتے ہیں۔ وعملو دو الفاظ ہیں، و کا مطلب ہے اور، عملو ان سب نے عمل کیا، یہ تو ہم نے سیکھا، عملہ یہ آپ کا ہوم ورک تھا، عملو ان سب نے عمل کیا۔ کیا عمل کیا؟ الصالحات نیک۔ کیسے یاد رکھیں گے صالحات کا مطلب نیک؟ اللہ تعالیٰ کون سا عمل قبول کرتا ہے، نیک یا برا؟ نیک، اس لیے صالحات کا مطلب ہوا نیک۔ اس طرح لنک بنا کر بھی آپ یاد کر سکتے ہیں۔ عامل الصالحات ایسے ٹکڑے کے فقرے کے طور پر یاد کریے، اس کو فریز کے طور پر یاد رکھیے۔ الصالحات نیک، الصالحات نیک، الصالحات نیک نہیں، عامل الصالحات عمل کیے نیک۔ صالح کی جمع ہے صالحون، صالحین، صالح کی مؤنث صالحہ، صالحہ کی جمع صالحات۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایمان اور عمل صالح یہ دو چاہیے، پہلی دو شرطیں۔ تو ایمان کے حوالے سے ہم فوری دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں پکا ایمان نصیب کر۔ پھر احتساب کر سکتے ہیں ہم ہمارا ایمان اللہ پر، اس کے رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر کے اچھے برے ہونے پر کتنا ہے، کیسا ہے۔ ہر ایک پہلو کے تعلق سے چیک کیجئے اور ایمان کی مضبوطی کا پلان بنائیے۔ کس طرح قرآن و سنت کا مطالعہ کیجئے، سیرت پڑھیے، نیک لوگوں کا ساتھ رکھیے وغیرہ، اور بات کی تبلیغ کیجئے۔ اسی طرح دوسری چیز شرط کیا تھی؟ عمل صالح، عمل الصالحات۔ تو فوری ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں عمل صالح نصیب کر تاکہ ہم خسارے سے بچیں۔ پھر احتساب کیجئے، عمل صالح کا ہر ڈپارٹمنٹ لیجئے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن کی تلاوت، ذکر، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، ان سب میں ہمارا کیا حال ہے۔ ہر ایریا میں کچھ نہ کچھ پلان ہونا چاہیے، اور اس بات کی تبلیغ بھی۔ تو نقصان میں وہ لوگ نہیں ہیں جو ایمان لے آئے اور نیک کام کیے، آگے اور بھی بیان ہوگا، لیکن فی الوقت اس ٹکڑے کی پریکٹس کرتے ہیں۔ ترجمہ کیجئے، الا سوائے، الذین ان کے جو، آمنو ایمان لائے، وعملو اور عمل کیے، الصالحات نیک۔ پھر سے الا سوائے، الذین ان کے جو، آمنو ایمان لائے، وعملو اور عمل کیے، الصالحات نیک، الصالحات نیک، الصالحات نیک۔
इल्ला الذین آمنوا سوائے ان کے جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک. اب پورا لیتے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک. ماشاءاللہ. علم. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی. وتواصوا دو الفاظ ہیں. وا کا مطلب ہے اور، تواصوا ایک دوسرے کو وصیت کی. عربی زبان بہت دلچسپ ہے، جیسا کہ آگے بھی کورسز میں آپ دیکھیں گے. مثلا درسا کا مطلب ہے اس نے پڑھا، درسا کا مطلب ہے اس نے پڑھایا، اور تدارسا کا مطلب ہے ایک دوسرے کو پڑھایا. تدارسو ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا. تواصو ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی. بالحق حق کی. بالحق الحق the truth، وہ خاص سچ کہاں ملے گا آپ کو؟ قرآن اور سنت میں. تو قرآن و سنت میں جو بات ہے اس کی ایک دوسرے کو وصیت کی، وہ پیغام کو پہنچایا، اس پر ایک دوسرے کو انکریج کیا، ایڈوائز کیا. وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کی. بالصبر صبر کی. صبر یعنی ثابت قدمی، مستقل مزاجی، ڈٹے رہنا. اور صبر کی 3 قسمیں ہو سکتی ہیں. جیسے نیکی پر صبر کرنا، جیسے اگر آپ روزہ رکھ رہے ہوں تو صبر کرنا پڑتا ہے. اسے گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا، کوئی چیز آپ کو بلا رہی ہو یا نماز کا فجر کا ٹائم ہو اور سونا دل چاہ رہا ہو تو اس سونے سے بچنے پر پرہیز کرنا، صبر کرنا. یا مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا، خاص کر دین پر عمل کرتے ہوئے. اور دوسرے بھی ایسے کسی پر بیماری یا مشکل پڑی تو اس پر بھی صبر کرنا. تو 2 پوائنٹس ہوئے. پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ تواصوا بالحق. تو ہم فوری دعا کریں گے اے اللہ مجھے حق پہنچانے کی توفیق دے. پھر ہم احتساب کریں کہ حق پہنچانے کے لیے میرے پاس علم کیسا ہے. تو کیا میں قرآن و حدیث کا، سیرت کا مسلسل علم حاصل کرتا ہوں، علماء سے سیکھتا ہوں، صحیح طریقے کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں. اور پلان بنائیے علم حاصل کرنے کا پلان، یا دعوت ٹریننگ لے لیجیے، کس ماحول میں کیسے کریں گے، کن کے ساتھ کریں گے وغیرہ. اسی طرح وہ تواصوا بالصبر کے لیے بھی اللہ مجھے صبر کی توفیق دے. پھر احتساب کریں، پھر پلان بنائیں. تو دعا، احتساب، پلان، تبلیغ، یہ فارمولہ جو ہے سمپل فارمولہ ہے، پریکٹیکل فارمولہ ہے کہ زندگی میں قرآن کو کس طرح ہم لا سکتے ہیں. تو نقصان سے بچانے والی چیزوں میں پہلی چیز ہے آمنوا وعملوا الصالحات، اور تیسری وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق یعنی دوسروں کو سچی بات بتانا، اس کی تبلیغ کرنا، اور بالصبر یعنی دین پر عمل کرنے پر اگر مصیبت پریشانی آئے یا عام مصیبت پر تو صبر کی نصیحت کرنا. تو ایک پلان بنائیے سچی بات دوسروں تک پہنچانے کا. اور یہاں پر سنگولر نہیں ہے، دیکھیں یہاں پر یہ نہیں کہا کہ الا الذی آمن وعمل، اس نے ایمان لایا و عمل کیا اور دوسروں تک بات پہنچائی. نہیں، پلورل ہے. آمنو، عملو، تواصو، تواصو. قرآن میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ٹیم کے طور پر خطاب کیا ہے. یا ایھا الذین آمنو کہا ہے. تو بڑا کام ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرنے سے ہوتا ہے. تو مل کر ٹیم بنائیے، اچھے ساتھیوں کو چنیے اور صبر کریے اس کام میں جو بھی مشکلات آئیں اس پر، اور دوسروں کو بھی صبر کی تو تبلیغ کیجیے. ایک اور اہم نقطہ ہے اس میں، اللہ تعالیٰ نے کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. و کہا ہے اور او نہیں کہا. او کا مطلب ہے یا الا الذین آمنوا او عملوا الصالحات، یا یہ عمل کریں یا یہ عمل کریں. نہیں، چاروں کو کرنا پڑے گا. جس میں چاروں صفات پائی جائیں تو وہ خسارے سے بچے گا، ورنہ بچنا ممکن نہیں ہے. ہمارے پاس ایک غلط تصور ہے کہ کیا اللہ ولی ہے بھائی و فلاں، کسی کے لینے میں نہ دینے میں. ارے بھائی لینے میں دینے میں نہیں ہوگا تو پھر یہ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر کیسا کرے گا؟ چلیے ترجمہ کریے. وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالحق حق کی، وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالصبر صبر کی.
پھر سے وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کی، وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کی، وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کی، وتواصوا بالحق اور ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی، وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی۔ پورا ٹکڑا لیتے ہیں ہم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی۔ ماشاءاللہ علم۔ اب ہم لیتے ہیں ایک بریک، انشاءاللہ بریک کے بعد ملیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ Learn to read Al-Quran, learn tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum